आते जाते खूबसूरत आवारा सड़कों पे कभी कभी इत्तेफाक से Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Swiss caught in the shit. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. یہ یہاں پہ ہم نے عربی میں لکھ دیا ہے 50 mm کا ہم لینس 52 300 mm کا لینس ہے. تو ابھی یہاں پہ اکثر آ رہا ہے کوئی آ رہا ہے کوئی آ رہا ہے کوئی آ رہا ہے آ رہا ہے پڑھ رہا ہے چلا گیا ابھی پھر کوئی آٹو آیا ہے پڑھ رہا ہے جی وہ بھی پڑھ رہا ہے چلا گیا. شہزادی تو بیٹھ رہے ہوئے اور بیٹھ گئی اور کھڑا ہو گیا دوبارہ جو سمجھ آ رہی. ہم اکثر اپنے ویڈیوز میں لوگوں کے چہروں کو بلر کر دیتے ہیں کیونکہ مقصد انڈیویجولس کو ایکسپوز کرنا نہیں ہوتا بلکہ سوسائٹی کو ایکسپوز کرنا ہوتا ہے فار اے بیٹر پرپس. ہم سے پہلے ایسا ایکسپیریمنٹ بنگلہ دیش ڈھاکہ میں ہو چکا ہے. ہم دوسرے نمبر پر ہیں جنہوں نے یہ ایکسپیریمنٹ کیا. ڈھاکہ بنگلہ دیش میں جہاں پر لوگ جا کر زیادہ پیشاب کرتے تھے وہاں پر عربی لکھتی گئی اور اس چیز کا یہاں تک اثر ضرور ہوا کہ ان جگہوں پر کم از کم لوگوں نے پیشاب کرنا چھوڑ دیا. The results were astounding. Public urination stopped in those places. And we found a smart solution to a foul problem. یقیناً جگہ جگہ پیشاب کرنے کے میڈیکلی بھی بہت سارے نقصانات ہیں لیکن ہماری اس ویڈیو کا مقصد کچھ اور ہے. ہو سکتا ہے ساری باتوں کا ایک مطلب نہ نکلے اس لیے ہر بات کو الگ الگ بھی جانچ لیجئے گا. لوگ کہتے ہیں کہ بھٹو آج بھی زندہ ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ بھٹو مر چکا ہے. البتہ ضیاء آج بھی زندہ ہے. پاکستان کی آبادی تقریباً 25 کروڑ ہے جس میں سے 24 کروڑ چھوٹے چھوٹے ضیاء ہیں. اس ملک میں کوئی بھی فیصلہ دو لوگوں کے بنا ہرگز نہیں ہو سکتا, ایک فوجی اور دوسرا مولوی. ہم پاکستانی آج بھی اس بات پہ لڑ رہے ہیں کہ یزید ظالم تھا کہ نہیں. تو آج کے دور کے یزید کو ہم کیسے پہچانیں گے؟ ایک بندے نے داڑھی رکھی, ٹوپی پہنی, تسبیح اٹھائی, نمازیں پڑھائیں اور مسجد میں معصوم بچے کا ریپ کر ڈالا. دوسرے بندے نے داڑھی شیو کروائی, پینٹ شرٹ پہنی, بچوں, عورتوں, مساکینوں اور غریبوں کا سہارا بن گیا. کوئی جسم کو سنت رسول سے سجاتا ہے تو کوئی سنت رسول سے دل کو منور کرتا ہے. جو دونوں کام کر گیا واہ اس کے کیا کہنے. لیکن اندازہ ہی لگا رہا ہوں پاکستان میں منہ پہ سنت رسول رکھنے والے زیادہ اور دل پہ سنت رسول رکھنے والے نہ ہونے کے برابر ہیں. میرے ایک عزیز نے میری ماں کے ہاتھ میں اسمارٹ فون دیکھ کر کہا کہ اچھی بلی تسبیح پڑھتی تھی, یہ کس کام پہ لگ گئی. حالانکہ میرے اس عزیز نے اپنی پوری زندگی میں جمعے کے علاوہ کوئی نماز نہیں پڑھی. ایک گوالا دودھ میں پانی ڈال رہا تھا, بچا ہوا پانی بیٹھ کر پینے لگا. کسی کے سوال پر وہ گوالا کہنے لگا کہ بیٹھ کر پانی پینا سنت رسول ہے. پاکستان کا شمار دنیا کے ان ممالک میں ہوتا ہے جن کی حاجیوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے الحمدللہ, اور پاکستان کا شمار دنیا کے ان ممالک میں بھی ہوتا ہے جو کرپٹ ترین ہیں. استغفر اللہ. پاکستان اسلامی جمہوریہ تو ہے لیکن آج تک لوگ اسے اسلامی بنانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں.
یوں محسوس ہوتا ہے جیسے پاکستان سیکولرزم اور اسلامائزیشن کے بیچ کہیں پھنس کے رہ گیا ہے۔ میں نہ کوئی عالم ہوں، نہ مولانا ہوں، نہ علامہ ہوں، نہ کوئی فلاسفر ہوں، لیکن ایک بات دھڑلے سے کہہ سکتا ہوں کہ فرشتہ تو انسان کو سیدھی راہ دکھا بھی سکتا ہے اور سیدھی راہ پہ لگا بھی سکتا ہے، لیکن شیطان صرف نیکی کے لبادے میں فسادی پھیلا سکتا ہے۔ ایسے کئی شیطان میرے، آپ کے اور آپ کے اپنوں کے آس پاس، میری، آپ کی، آپ کے اپنوں اور کئی انجان لوگوں کی صورت میں موجود ہے۔ اگر اس بات کو سادہ الفاظ میں بیان کروں تو ایک ہوتا ہے کسی کو نیکی کی دعوت دینا، اور ایک ہوتا ہے کسی سے زبردستی عمل کروانا، اور ایک ہوتا ہے خود تو شیطان کا چیلا ہونا اور دوسروں کو نیکی کی دعوت دینا اور ان سے زبردستی بھی عمل کروانا، یہاں تک کہ اگلوں کی جان سے کھیل جانا اور بعض اوقات ان کو اس کھیل میں شکست دے دینا۔ دین اس لیے نہیں ہوتا کہ اس کو پہلے پھیلایا جائے، اسلام ہو یا چاہے پھر اور بھی کوئی دین، اس کو پہلے اپنایا جاتا ہے پھر اس کو پھیلایا جاتا ہے۔ پاکستان میں کچھ عجیب ہی حساب چل رہا ہے، یہاں پہلے دین کو پھیلاتے ہیں اور خود پوری زندگی اس کو اپناتے نہیں ہیں۔ آپ سے ان اشعار کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اگر یہ جاگنا ہے تو پھر بہتر ہے کہ سوئیں۔ آؤ سارے یزید شہادت حسین پہ روئیں، مرنا تو ایک دن ویسی بھی ہے، کیوں نہ کسی وجہ کے لیے مرے۔ سبسکرائب۔ لیٹ ہو گئے